السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور کسی بھی وقت حکومت کا دھڑم تختہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بچانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے قوتیں کام کر رہی ہیں اور اس گورنمنٹ کو سہارا دینے کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے. بین الاقوامی طاقتیں اپنی جگہ جہاں کام کر رہی ہیں، جہاں آپ کی اسٹیبلشمنٹ پورا زور لگا رہی ہے کہ یہ حکومت چلے. اس چلا کے کیا کرنا ہے اس حکومت کو، اگر اس حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، یعنی اس حکومت پہ ٹرسٹ کوئی نہیں ہے، کہنے کو کچھ نہیں ہے، بیچنے کو کچھ نہیں ہے. جتنی جو باتیں کی تھی وہ ساری کی ساری نیچے گر چکی ہیں بری طرح سے. یاد رکھیے گا، علی امین گنڈا پور نے رشوت دینے کے بارے میں جو سر پھاڑنے کا کہا، اس کو اپنے طور پر ہر کوئی اپنے طور پر لے رہا ہے. میں کیا سمجھتا ہوں، میں حسن اور حسین کی بریت کے بعد وہ کہنا جی پاناما کا باپ ختم ہو گیا. یہ عرفان صدیقی نے، آپ اندازہ لگائیں کھربوں روپے کی کرپشن اور یہ دروازہ ختم ہو گیا. پی ٹی آئی کو جو جلسہ کرنے کا 23 مارچ کا کہا ہے، 2 دن کے اندر ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ انتظامیہ 2 دن میں فیصلہ کرے. اور بہت بڑا فیصلہ ہے. نیشنل بینک کو 11,500 پینشنز کو پینشن ادا کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے. اور علی امین گنڈا پور کے اثاثہ جات سے متعلق جو الیکشن کمیشن نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اختیار نہیں لے سکتا ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس معطل کر دیا ہے اس کا. اور جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی کو بھی عجیب سا نوٹیفیکیشن ہے، وہ بیک گراؤنڈ پہ میں کوشش کروں گا میں چلا دوں، کہ جس میں اپنا نا جی ان کو ریموو کیا ہے 10 جنوری سے. وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس پہ پروسیڈنگ ابھی کمپلیٹ ہوئی ہیں. پروسیڈنگ کمپلیٹ ہو کے باقاعدہ جس ڈیٹ کو کمپلیٹ کی ہیں تو اس ڈیٹ سے ریموول آنا چاہیے. تو دیر از اے کنفیوژن ان اٹ. یہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج ہوگا، چیلنج ہو کے جو بھی شکل بنے گی وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے، جیسے سعید مظہر نے نقوی کو نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل نے انہیں مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا ہوا تھا، اور اب وہ اپنا نام بھی جج بھی نہیں لکھ سکتے، اور تمام مراد پینشن وغیرہ جو ملنی تھی وہ ساری کی ساری روک دی گئی ہیں. اب یہاں سوال ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، اور اس کے بعد اب سپریم جوڈیشل کونسل نے اب ایک آرڈر کیا سپریم کورٹ کا، اس کا آگے چیلنج کیا جائے گا. بنتا ہے چیلنج کرنا. اور کیا ایک جج جب اب گھر چلا جائے تو اس کے اگینسٹ پھر لمیٹیشن کا پوائنٹ تھا. اس میں بہت سے ایشو ایسے ہیں. وہ فیصلہ تو میں دیکھ چکا ہوں، میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا. اور حسن اور حسین جو ہے نا فلیگ شپ العزیزیہ ایون فیلڈ، تینوں میں بریت ہوگی ان کی. کمال ہی ہو گیا. یعنی اشتہاری رہے، بھاگے رہے، بھگوڑے رہے، بڑا شور پڑا کہ جناب وہ ان کا ایک ویڈیو، اور یہاں ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہی، وہاں وہ شور نہیں پڑ سکا. لیکن ان کے بارے میں صرف ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو اپنا لگی تھی تو عذاب کھڑا کر دیا تھا. اور اب وہ جو فلیٹس ہیں ایون فیلڈ کے، کو منی ٹریل نہیں ہے، دکھا دیں منی ٹریل کہاں ہے، دکھا دیں. 9,36,311 روپے چودھری شریف صاحب کی آمدن ہے، 88-89 کی. وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جائیدادیں خریدی کیسی ہیں، پیسہ کیسے پاکستان سے گیا، کیسے بنایا گیا. تو لوگ تو اور آف شور کمپنیوں سے، یعنی ہب کو، موٹر وے، بہت سے ایسے ہیں کہ جن سے پیسہ آیا تھا، اور وہ پیسہ سارا کا سارا جو ہے یہ آف شور کمپنیوں میں گیا. آف شور کمپنیوں سے یہ پراپرٹیز خریدی گئی. تو یہ پراپرٹیز بہرحال آج لیگل ہو گئی ہیں. پاکستان کیسا ملک ہے، یا وائٹ کالر کرائم بے مرضی ہے آپ کی، آپ حکومت میں آ گئے ہیں، بدماشی آپ کی ہے، اشرافیہ آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے، نیب آپ کی ہے، آپ جو مرضی کریں. اور یہ اب عرفان صدیقی جو مرضی کہتے رہیں. بھئی آپ لوگوں نے تو لنکا ڈالی ہے، آپ لوگوں نے جس طرح اس نظام کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، تو اور لوگ اب کیا بات کریں گے آگے. ہاں آگے جو بات ہے نا، علی امین گنڈا پور نے جو کہا ہے کہ عوام رشتے مانگنے والوں کا سر پھاڑ دیں.
اب اس کو ایک اور نہ خود جنمی بنو اور نہ مجھے بناؤ، رشوت مانگنے والے افسر کے سر پر اینٹ مارو اور نام میرا لو، رشوت مانگنے والے کے سر پر اینٹ مار کے اس کے بیٹے کو کہو کہ آپ کے والد کو جہنم سے بچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام غیرت کرے اور رشوت خور کو موقع پر سزا دے۔ دیکھیں یہ تو رشوت کا خور کا علاج کیا کرنا ہے، یہاں پنجاب کے اندر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جس طرح سیاسی کیسز بنا کر چیزوں کو لے کر چل رہا ہے اور تباہی و بربادی کر دی ہے اس نے، وہ آپ کے سامنے ہے، کچھ نہیں کر سکے آپ۔ تو اب اس کے بیان جذبات میں آ کر دیا، اس کو نیگیٹو بھی نہیں، لیکن وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ہے نا، وہ کام کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ دے سکے، اور اس کے لیے اس کی کوشش ہے، اور وہ کوشش اپنے تئیں لگا ہوا ہے جاری رکھنے کے لیے۔ لیکن اس طرح کی بات سے ذرا گریز کرنا زیادہ مناسب تھا۔ قانون سازی کریں آپ، قانون سازی میں سزائیں سخت کر دیں آپ۔ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں صوبائی حکومت کر سکتی ہے، اس وقت آپ کا 2/3 ایک سے زیادہ تو آپ کے پاس میجورٹی ہے۔ آپ اینٹی کرپشن کے قوانین کو سخت سے سخت بنائیں، اور ان میں نہ چھوڑیں انہیں کسی کو بھی۔ ان کے لیے بڑے مسائل رہیں گے اور بڑی پرابلمز رہیں گی، اگر آپ جانا چاہیں گے تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور نیشنل بینک بہت بڑا فیصلہ ہے، جیسے سید منصور علی شاہ نے، سلمان راجہ صاحب کا بڑی ہمت ہے اس میں کہ 11,500 پینشنر کو پینشن دینے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی ہے کہ 60 ارب روپے ایک ماہ میں ادا کرے۔ سید منصور اللہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پینشن ادائیگی کے فیصلے کے خلاف نیشنل بینک نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، اور 6 سال بعد نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے، اور انہیں پیسہ رک رکھا تھا، پینشن نہیں دی تھی، اب بہرحال ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام سے جو عمران خان صاحب سے وکلا کی ملاقات کرانے کا جو حکم دیا تھا، اس حوالے سے کہا ہے کہ 1 ہفتے میں فیصلہ کریں۔ توہین عدالت کے حوالے سے بات بھی ہوئی ہے کہ حالانکہ ملاقات میں تو ایسی دقت ہونی نہیں چاہیے تھی۔ نواز شریف 20 سے 26 ملاقاتیں روزانہ ہوا کرتی تھی، لیکن یہاں عمران خان کے لیے کہ یہاں ملنے ہی نہیں دیا جاتا، ملنے کے لیے کتنی دقت ہے۔ یعنی میں بھی ملا ہوں، یعنی مجھے عام ملنے کی بجائے جس دن ہیئرنگ تھی اسی دن میں ملاقات کر سکا، چلے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میری ملاقات ہو گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کے لیے انتظامیہ کو 2 دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ اسلام آباد کے صدر عامر مسعود مغل نے جلسے کی اجازت درخواست دائر کر رکھی ہے، اور چیف جسٹس نے ضلع انتظامیہ کو حکم دیا کہ 2 دن میں فیصلہ کر کے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائیں۔ اگلا جو بڑا اہم ہے وہ علی امین گنڈا پور جو اثاثہ جات کے حوالے سے، وہ ایک عجیب سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف سماعت ہوئی، اور اصولی طور پر تو نامینیشن پیپر داخل کر دیے، نامینیشن پیپر داخل ہو کے کوئی اعتراض نہیں آیا، الیکشن لڑ لیا۔ اب اس سٹیج کے اوپر الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نوٹس جاری کیا تھا، اس وقت میں نے کہا تھا کہ وہ نوٹس نہیں ہے، اور یہاں جسٹس اعجاز انور نے کہ ابھی نوٹس جاری کیا، آرڈر تو نہیں کیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت کسی ادارے کے پاس اختیار نہیں کہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے، اور پشاور الیکشن کمیشن کا نوٹس معطل کر دیا، اور فریقین کو یہ جورسڈکشن بنتی نہیں ہے الیکشن کمیشن کی، اور الیکشن کمیشن کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن جب اختیار ہی نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس جانا کیا بنتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا علی امین گنڈا پور چونکہ کھٹکتا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل جزدہ میں کانٹے کی طرح، وہ پریشان ہے کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکے۔ پہلے اپنا الیکشن کمیشن آزاد کشمیر والا جاگ گیا تھا، اب الیکشن کمیشن پاکستان کا کہ کسی طرح سے اس کو کرٹیل کیا جائے، اس کے لیے دروازے بند کیا جائے۔ اگلی آخر بات جو ہے نا، وہ ضمنی الیکشن کے انتخابات کے سلسلے میں نا حماد اور مونس رائی کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں، جمع کروائے گئے تھے، نامزدگی پر اعتراضات عائد کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے لاہور کے حلقوں N 119 اور PP 164 کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور مونس رائی نے PP 158 سے کاغذات جمع کروائے۔ دونوں کے کاغذات کے اوپر ایک کہا دیا کہ اشتہاری ہے، حالانکہ اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ اشتہاری ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، اور اس پہ موقف دینے کی ہدایت کی ہے۔ اب طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں وہ کاغذات نامزدگی مسترد رکھتے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ اپیل پہ آتے ہیں، اپیلز کے بعد آپ ہائی کورٹ آتے ہیں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جاتے ہیں، تو 2 اپریل جب الیکشن سے پہلے آپ کے پاس ٹائم اتنا ہے، یعنی دنوں کے حساب سے یہ دیکھنا ہوگا، اور الٹیمیٹلی
سب اشتہاری ہونے سے آپ الیکشن سے باہر رکھ نہیں سکتے ہیں. اور یہ جو صرف اشتہاری ہونے کی بنیاد پر الیکشن سے باہر جو رکھا ہوا ہے یہ فیصلہ غیر قانونی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن ابھی بھی اپنے اختیارات کے سے تجاوز کر رہا ہے. یہ گراؤنڈ ہی نہیں ہے، گراؤنڈ ہی نہیں ہے وہاں پر. باقی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہمارے نظر نے، اور انہوں نے کہا کہ میں جو کہ گراؤنڈ پہ رہ کے کام نہیں کر سکتا، انہوں نے اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.